جب میرے پاس ایک 11-12 سال کا لڑکا آیا اور اس نے کنفیس کیا میرے سامنے کہ اس کو پورن ایڈکشن ہے، تو مجھے یقین تھا کہ یا تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پورن، جنسی تعلقات یا ماسٹربیشن یہ سب چیزیں ایک عادت بن سکتی ہیں، ایک ایسا کمپلسیو بیہیویئر جو کہ آپ کی زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ اور عرصے بعد جب میں نے اپنی اس ایریا پہ ریسرچ کی تو میں نے اس مسئلے کی انٹینسٹی کو دیکھا کہ کیوں ہماری اکثر نوجوان اکثریت یہاں تک کہ سوسائڈ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان اس پورنوگرافی سے بچا نہیں پا رہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ایک ہے جو بڑے عرصے سے پورن دیکھ رہا ہے اور اس کے حل کی تلاش میں۔ سو آپ کے لیے اور حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جو ایڈکٹیڈ نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اس سبجیکٹ کو ذرا ڈیپلی سمجھیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایڈکشن جو ہے وہ پورنوگرافی میں کیسے کام کرتی ہے۔ کیونکہ جتنا آپ جانیں گے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ جانیں گے اتنی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا اتنی ہی آپ کی حفاظت بڑھتی جائے گی، اور لانگ رن میں آپ کو یہ چیز بہت فائدہ دے گی تاکہ آپ خود کو اس سے بچا کے رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا مذہبی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو اس کو یہ لت آسانی سے لگ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو سیکشولی ہراس کیا گیا ہو جب آپ چھوٹے بچے تھے، یا آپ کو کوئی ایسی تصویریں نظر آئی تھیں جس نے آپ میں تھوڑا سا تجسس پیدا کیا، اور اسی رزلٹ میں پھر آپ نے اور دیکھنا شروع کیا اور آپ اس طرف آئے، یا پھر آپ نے کسی اپنے بڑے کو دیکھا یہ کرتے ہوئے اور اس کا دیکھا دیکھی آپ نے یہ چیز کی، یا پھر آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کا اتنا زیادہ سیکشول انٹیمیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ پورنوگرافی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ چاہے آپ مذہبی ہوں یا نہ ہوں، مسلمان یا اور کوئی بھی مذہب ہو، جو ایڈکشن ہے وہ مذہب نہیں دیکھتی۔ اور خاص کر جو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہے وہ ان ٹولز میں سے ہے جو آسانی سے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا دے۔ پورنوگرافی کے اگینسٹ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم آپ یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے پورنوگرافی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اصل میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے۔ اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ پورنوگرافی یہ ان تصاویر کا مجموعہ ہے جو آپ کو عارضی لوگوں یا تصویروں اور فلموں کو دوسرے لوگوں کی گھناؤنے طریقے اور اپنی عارضی جنسی خوشی کے عمل کو دیکھنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پارٹنرز کے بغیر، ایموشنز کے بغیر، محبت کے بغیر، ان سب چیزوں کے بغیر۔ یہ سارا فینٹیسی اور ایلیوژن پر ریلائے کرتا ہے۔ سو بجائے کہ اپنے حلال طریقوں سے اپنی بیوی یا خاوند کے ساتھ کرنے سے، پورنوگرافی میں آپ اکیلے ہوتے ہو اور آپ سیلفش پلیجرز کی طرف جاتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایڈکٹیو کیسے بنتے ہو۔ ہر دوسرے ایڈکٹیو سبسٹنس کی طرح پورنوگرافی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلا آپ کو ان میٹیریل کا ایکسپوجر ہو، پھر آپ کا دماغ فوراً سے اس ایکٹیویٹی کو رجسٹر کرے گا، آپ کے ذہن میں جو ہارمونز ہیں، ڈوپامین ہیں، وہ ایک دم شوٹ کرے گی، پھر آپ تھوڑا سا بچنا چاہیں گے، فرکشن ہوگی، ریزسٹ کریں گے، آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، پھر جسٹیفیکیشن آئے گی آپ کے انکانشیس مائنڈ سے، جیسے کہ کم از کم یہ زنا سے تو بہتر ہے، میں کسی اور کو تو تکلیف نہیں دے رہا، اس طرح کی چیزیں، اور پھر آپ وہ کام پھر سے کریں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اور پھر فون کو آپ براؤز کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کچھ لمحوں کے لیے جو ہے وہ چیز دوبارہ دہراؤ گے، اور پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے شرم کا، شیم کا، جس میں آپ کو ملامت ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، اور یہ اس پلیجر سے بہت لمبی دیر تک ہوتا ہے۔ آپ خود سے پوچھتے کہ یار یہ میں نے کیسے کر دیا، یار کیا میں منافق ہوں، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں یہ چیزیں نہ ہوتی، اس طرح کی ہزار چیزیں، اور پھر آپ خود سے وعدہ کرتے ہو کہ میں کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر کچھ عرصے بعد، ہفتے، مہینے بعد آپ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور آپ یہی سرکل دہراتے رہتے ہیں سالوں تک۔ اب آپ کو یہ خود سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا یہ کچھ ایسا ہے جو میں اپنی ساری زندگی یہی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا ایسے میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ میں اپنی خواہشات کو ایک آدھی دفعہ تو نہ بولوں، اور نئی، اچھی اور بہتر عادتیں جو ہیں وہ خود میں اپناؤں؟ مشکل لگے گا یہ سب کچھ شروع میں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ نئی عادتوں کو آسانی سے اپنا لے۔ آخر میں چوائس ہمیشہ آپ کی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنی ریکوری کی جرنی سٹارٹ نہ کی تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح پورن ایڈکشن کے جو حیران کن اثرات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمیں نا اس میں دو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے۔
جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آدمی کا دماغ ہے وہ پورا کا پورا مختلف ہے اسٹرکچرلی بیس پر ایک عورت کے دماغ سے. مثال کے طور پر جو مرد ہے ان کا دماغ تصاویر کو دیکھ کے نا بہت اراؤز ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ سیکشولی اراؤز کرتی ہے. وہ پتہ ہے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ تھیلمس کہتے ہیں، اور یہ چیز بیسیکلی رسپانسبل ہوتی ہے جو آپ کو سگنل کرتی ہے جو اب آپ سیکشول امیجز دیکھتے ہو نا ان پر. مثال کے طور پر اگر آپ کسی آدمی کو 100 تصویریں دکھائیں مختلف چیزوں کی، اور ان میں سے کوئی ایک تصویر تھوڑی سی بھی سیکشول ہوگی نا ان نیچر، تو تھیلمس جو ہے نا یہ تصویر اس مرد کے لیے ہائی لائٹ کر کے پیش کرے گا. اسی وجہ سے ہمیں اسلام میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور جب یہ ایسا کریں گے تو اس سے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہی امر جو ہے اسی آیت کے آگے عورتوں کو دیا گیا ہے. اب اس کا جو ایک بہترین حل ہے کہ آپ کس طرح اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سمپلی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. تو آپ اس میں عمل کر کے دیکھیں. ایک دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظریں بے چین رہتی ہیں اور ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں. جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو جو ایڈکشن ہے مزید بڑھے گی، اور ہم مزید جو اس طرح کی تصویریں ہیں یا امیجز ہیں یا جو بھی ہے آپ مزید دیکھنا چاہیں گے. اور جب آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، اور پھر بہت ساری اس کی نیگیٹو چیزیں، ناجائز رشتے، اور حتیٰ کہ خطرناک جنسی بیماریاں جو ہیں انسان کو ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں یہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ صرف یہاں تک نہیں رہتے کہ آپ خود کو سیٹسفائی کر رہے ہو، یہ چیز بھی ختم ہونے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک انسان جو پڑا رہتا ہے اس چیزوں میں، وہ ڈپریشن، بے چینی، چڑچڑاپن، توجہ نہ کر پانا، سر درد، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جس طرح کی پون آپ دیکھا کرتے تھے اب وہ آپ کو پلیجریبل نہیں لگے گی، اور پھر آپ وہ چیزیں دیکھنا چاہو گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی. آپ کو کہ یار اس میں کیا، آپ یہ دیکھتے ہیں. مزید ڈسکسٹنگ چیزیں جو ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملے. آج اب آ جاتے ہیں روحانی طرف. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے نا خود غرض ہو جانا یا نارسسزم سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پورنوگرافی سے کیا ہوتا ہے، آپ آئسولیشن میں آ جاتے ہو، آپ سیلف پلیجر کی طرف آ جاتے ہو. بہت سارے مرد جو ہیں ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں بھاتی، ان کو صرف اپنا سیلف پلیجر چاہیے ہوتا ہے. ان کو مزید اب کوئی چیز جو ہے وہ حیران نہیں کرتی، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کا جو اسپاؤس ہے اس کا حق کیا ہے ان پہ. یہ خود غرضی ہے، اس سے پھر آپ مزید اکیلے سے اکیلے ہوتے جاتے ہو، اور اس سے پھر مزید بہت ساری راز کی چیزیں جس میں آپ پڑھتے رہتے ہو. اور پھر اس سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اس سے آپ پھر ایک اینٹی سوشل آدمی بن جائیں گے، جس کو بالکل نہ کوئی دوست پسند، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی کاروبار، نہ کیریئر. اس سب چیزوں سے اس کو دل نہیں بھرتا، ان سب چیزوں کا اس کو دل نہیں کرتا. اور یقین کریں یہ اس کے بزنس، اس کے کیریئر پر افیکٹ کرتا ہے. ہم انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. یہ سب کے سب اگین ریلیشن شپ، ڈپریشن، ان سب چیزوں کا جو ہے یہ منبع بنتی ہے چیز. اس میں غصہ بھی پھر شامل ہے، اس میں موڈ کا بدلنا بھی شامل ہے. لیکن اس میں خود کو جو بچانے کا راستہ ہے وہ آپ کو واضح ہونا، فوکس، وہ آپ کو اعتماد دیتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. اور جیسا کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جو چوائس ہے نا وہ آپ کی ہے. سو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کیا چیز چوز کرتے ہیں. جب آپ ریکوری کے سفر پر ہوتے ہیں پورنوگرافی اور فحش مواد کو دیکھنے سے، اتنے بھی اس چیز کے عادی ہیں اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، وہ سب ایک چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں جس کو ریلیپسس کہتے ہیں، یعنی اپنی عادت کی طرف واپس جانا. وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ واپس نہ جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سلپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیز واپس کر لیتے ہیں. سو آپ کے لیے اس بڑی بلا کو چھوڑنا جو کہ پورنوگرافی ہے، آپ کو اس کے لیے کچھ ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، یعنی ایسی سچویشنز جو آپ کو ابھارتی ہیں یہ کام کرنے پر، جس کی وجہ سے آپ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے. کچھ سیکشول ٹریگرز ہیں جن کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں، آپ گھنٹوں باہر بیچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ فحش قسم کے میگزین دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو واضح ہیں، اور اس کا حل بڑا آسان ہے، اور یہ ہے کہ ان سچویشنز میں آنے سے بھی دور رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیز تنگ نہیں کرے گی. لیکن جو دوسری طرف نان سیکشول ٹریگرز ہیں نا، یہ زیادہ مشکل ہیں، اور یہ آسانی سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. اور ان میں سے کچھ یہ ہیں. آپ کی بوریت، جب آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کو، تب آپ ریلیپس ہوتے ہو، اور اس کا حل ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کسی نہ کسی کام کو کرتے رہیں، ایسی چیزیں جو آپ کو کرنے میں اچھا لگتا ہے. دوسری چیز ہے اکیلا پن.
جو پورنوگرافی ہے وہ اکیلے پن کو بہت پسند کرتی ہے. سو اس کا الٹا کریں، اپنے آپ کو اچھے دوستوں اور اپنے خاندان کے ارد گرد رکھیں. سستی اور تھکاوٹ، اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ سٹریس میں یا سٹریسفل سچویشنز میں نہ آئیں، چاہے وہ آفس کی جگہ ہے یا اسکول ہے یا گھر پہ، خاص کر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو. اور اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کریں اور یہ خوبصورت دعا جو ہے وہ پڑھیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے التجا کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا تو نے اسے علم الغیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غموں کا علاج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. اور اس کو کرنے کے بعد سب سے بیسٹ چیز آپ یہی کریں کہ اپنے انٹرنیٹ کو آف کر دیں اور اپنی ڈیوائس کو بند کر دیں، اپنے کمرے میں اندھیرا کریں اور سو جائیں. ایک جو چیز جو تباہ کر دیتی ہے شادیوں کو یا پھر تعلقات کو، کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنا، اور ایگزیکٹلی یہی چیز پورنوگرافی کرتی ہے. جبکہ جو پورنوگرافی کی عادت ہے یہ دونوں مردوں اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے. سٹیسٹکلی ہمیں یہ بات پتہ ہے، یہ لت مردوں میں عورتوں کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عورت کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہے. وہ یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے نیٹ پر، اور اس کے لیے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور ایک دم سے اس کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں جیسے وہ اپنے خاوند کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں پھر بہت سارے سوالات آتے ہیں، یعنی وہ کتنے عرصے سے پورن دیکھ رہا ہوگا، یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں چل رہا، کیا میں اس کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہوں، کیا اس نے اپنے حوالے سے مجھے ساری چیزیں بتائی نہیں ہیں، یا وہ ہمیشہ سے مجھے جھوٹ بولتا رہا ہے، اور اگر کیا میں اپنے بچے اس کے ساتھ گھر چھوڑ دوں تو کیا وہ محفوظ ہوں گے. اور اس طرح کے خیال ان کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی پوری زندگی جو ہے نا ایک دم سے بدل جاتی ہے، اور اس چیز سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. اور بڑے مسئلے کی بات یہ ہے کہ ایسی حالت میں وہی تعلق دوبارہ قائم کرنے میں نا بہت سال لگ جاتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے، اور پھر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے. کچھ سالوں پہلے میرے پاس کافی ادھیڑ عمر کے ایک شخص آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کتنے عرصے سے پورن دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 بہت پیارے بچے تھے، اور جب بھی وہ اس طرح کی فحش چیزیں دیکھتے نا تو ان کی جو روح ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ جاتی، اور بعد میں بہت شرمندہ ہوتے. اب ہوا ان کے ساتھ یہ کہ ایک دفعہ وہ اسی طرح اپنی اس عادت میں ملوث تھے، تو ہوا یہ کہ جو ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی وہ ایک دم سے آ گئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ابا جان تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور جب اس کے والد کو اس بات کا علم ہوا وہ وہیں رک گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، جیسا تھا وہیں پہ. اور کچھ ہی سیکنڈز بعد اس کی بیوی نے بھی دیکھ لیا اپنے خاوند کو ایسے، اور پھر وہ شادی جو 30 سال سے زیادہ لمبی تھی وہ لمحوں میں ختم ہو گئی. اس بیوی نے یہ سوچا کہ میں اس تعلق کو ختم کر رہی ہوں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی بھی مزے کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا سب سے خوبصورت رشتہ توڑ دیں، وہ بھی کچھ لمحوں کی شہوت کے لیے. اور یہ ہیں پورنوگرافی کے برے اثرات. آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. آپ خود سے بھی بات پوچھیں. وہ بیویاں جو کاؤنسلنگ لیتی ہیں خاص کر اپنے خاوند کی پورنوگرافی کے ایڈکشن کو لے کر، وہ یہ بات جانتی ہیں کہ پورنوگرافی کوئی چھوٹی موٹی عادت نہیں ہے جس میں تقریباً تمام مرد ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ بہت سمپل ہے. وہ یہ جان گئی ہیں کہ اس کے کتنے زیادہ خطرناک اثرات ہوئے ہیں ہماری شادیوں پر. انہوں نے بات نوٹس کی اب کہ ان کے خاوند جو ہیں وہ ان کو ایک طرح کے سیکس آبجیکٹس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے خود کے پلیجرز کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بات بھی نوٹس کی ہے کہ ان کے خاوند اس طرح کی چیزیں ریکویسٹ کر رہے ہیں جو کہ ان نیچرل ہے انٹر کورس کے لیے.
اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ڈیگریڈنگ ہیں، اس طرح کے سیکشل ایکٹس جو کہ شادی میں بھی بالکل جائز نہیں ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو پورنوگرافی کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں جو اصل میاں بیوی کا تعلق ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ اس سے بڑا یہ ہے، آج اکثر مرد جو پورنوگرافی دیکھتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہ نارمل ہے، اور جو عورت ہے وہ اس طرح کی سیکشل ایکٹیویٹی انجوائے کرتی ہے جس میں اینل انٹرکورس آ جاتا ہے، ان کو تھپڑ مارنا، ان کو تکلیف پہنچانا آتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اور یہی ساری چیزیں جو ہے نا پورنوگرافی ان کو سکھا رہی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے شادیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو جتنی بھی عورتیں جو ابھی مجھے سن رہی ہیں یہ بات یاد رکھیں، بہت دھیان سے میری بات کو سنیں۔ اگر آپ کے خاوند نے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ کی ہے جو کہ ان یوزول یا ان نیچرل وے ہے سیکشل ایکٹیویٹی کا، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو۔ اور جو ایک ٹوسٹڈ فارم آ جاتی ہے پورنوگرافی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں، اس کے نتیجے میں بہت سارے جرم کر سکتا ہے ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ، جس میں ریپ شامل ہے اور ایموشنلی تکلیف پہنچانا شامل ہے، کیونکہ یہی ساری چیزیں وہ پورنوگرافی میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سو وہ انسان جو بار بار یہی چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ چاہے گا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ یہ سب کرے، اور اس کی وجہ سے اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ سوچیں اس سے بدتر کیا ہوگا۔ ایسے مرد جو پورنوگرافی یا مستزنی میں پڑے، انہوں نے شروع میں یہ سوچا کہ یہ سب کرنے سے ان کی جو مردانہ قوت ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں کہ فحش فلمیں اور مستزنی وہ بہتر ہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، اور ذہن جو ہے نا وہ اس طرح سے کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ جو سیکشل پلیجر ہے نا وہ صرف اور صرف پورن دیکھنے یا مستزنی کرنے سے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مردوں کو ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے جسے ایریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی کمزوری جس کے بعد وہ اپنی بیوی سے صحیح سے تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ ذرا یہ بات سوچیں میرے ساتھ، وہ انسان جو پورنوگرافی کو انجوائے کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے وہ سیکشولی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، وہ آخر میں کیا ہوگا، وہ پوری طرح سے اسی کے اندر لگ جائے گا اور وہ اپنی بیوی کو بالکل بھول جائے گا۔ اور یہ میں بات جانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، یہ مسئلے جو ہے نا وہ سیریس ہیں، اور ان کی وجہ سے شادیاں، میاں بیوی کے تعلقات، یہ سب داؤ پر لگتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ ایک عورت کی عزت نفس کو بھی بہت ٹھیس پہنچاتی ہے، کیونکہ جب ان کے خاوند اپنی کمزوری کی وجہ سے صحیح سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر پاتے، اکثر کیسز میں جیسا کہ ہوتا ہے، تو بہت ساری بیویاں وہ خود کو ہی الزام ٹھہراتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے، اور اس سے جب حالات مزید خراب ہوتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب ایک بیوی جو ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ جو پورنوگرافی کے خسارات ہیں شادی پر اور میاں بیوی کے رشتے پر، وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، اور اب تک جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہوں گی، اور اس چیز سے باہر آنے کا کم از کم ارادہ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ آپ ایک فیصلہ کریں۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ 19 اگست 2014 میں PR نیوز وائر کے مطابق یہ انکشاف کیا گیا کہ 2/3 مردوں کی، جو کہ مردوں کا 63% بنتا ہے، انہوں نے بات تسلیم کی کہ وہ فحش فلمیں دیکھ رہے تھے اپنے کام کے دوران، جب ان کے باسز یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3/3 جو کہ 36% بنتی ہیں عورتوں کا، انہوں نے بات تسلیم کی کہ وہ بھی اس طرح کی فحش ویب سائٹس پر گئیں اپنے کام کے دوران۔ یہ ہیں اس کے اثرات۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہل جاتی ہے تھوڑے سے ہی وقت میں۔ جو بھی عزت آپ نے بنائی ہوتی ہے اپنی جگہ پر، چاہے وہ آپ کے کیریئر میں ہو، آپ کے بزنس میں ہو، وہ آرام سے جاتی رہتی ہے اس لت کی وجہ سے۔ ابھی تھوڑی ہی وقت پہلے مجھے یاد ہے 3 ججز کو برخاست کیا گیا ان کی پوسٹ سے، اور 4 نے خود استعفے دیے جب انکشاف ہوا کہ وہ اپنے آفس کے کمپیوٹرز پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں۔ سوچیں کہ اس کے اوپر کتنی میڈیا کوریج ہوئی ہوگی، لوگوں نے کیسے ریئیکٹ کیا ہوگا، ان کے خود کے خاندان پر اس کا کیا اثر پڑا ہوگا، اور کیسے انہوں نے جھیلا ہوگا اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو۔ جو بھی اس مسئلے میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے یہ سب ہینڈل کرنا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کی سب منفی باتیں، سب کی سب اگنور کی جا سکتی ہیں اگر ہم نے کسی پروفیشنل سے کوئی مدد لی ہوتی۔ پورنوگرافی یا فحش چیزیں نہ صرف آپ کے تعلقات خراب کرتے ہیں بلکہ آپ کا کیریئر اور آپ کا مستقبل بھی برباد کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ حیران کن سٹیسٹکس دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورنوگرافی کتنی زیادہ خطرناک ہے، خاص کر کسی کے کیریئر اور بزنس کو لے کر۔
پروون مین منسٹریز کے مطابق نا، جنہوں نے ایک سروے کروایا امریکہ میں، انہوں نے بات مینشن کی کہ بہت ساری فحش فلمیں دیکھنے والے مرد حضرات ہیں جو کہ کام کے دوران یہ سب دیکھتے ہیں نا، ان مردوں کی عمر جو ہے وہ 31 سال سے 49 سال کے درمیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 46% جو عورتیں ہیں جن کی سیم ایج گروپ ہے 31 سے 49 سال، وہ بھی فحش فلمیں دیکھ رہی ہیں اپنے کام کے دوران۔ اور جو زیادہ ڈسٹرب کرنے والے گراف ہیں اس سروے میں وہ یہ تھے کہ شادی شدہ حضرات زیادہ تھے ان سے جن کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تقریباً 77% افراد جو ہیں وہ شادی شدہ تھے جنہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ اپنے کام کے دوران جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اور 56% غیر شادی شدہ افراد تھے جو فحش فلمیں اپنے کام کے دوران دیکھتے تھے۔ اور اس سروے میں یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ وہ مرد عورت ان کی جو نوکریاں تھیں وہ اب داؤ پر لگی ہوئی ہیں، وہ خطرے میں ہیں صرف اپنی اس عادت کی وجہ سے۔ اور CNBC نیوز کے مطابق 70% جو آن لائن پون ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پون دیکھی جاتی ہے دن کے وقت 9 سے 5 کے درمیان۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ حیران کن ہے، اور یہ اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ اپنی جاب یا اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں، اپنے خوابوں کو برباد کر دیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی اس عادت سے جنگ کریں، اس کو ہرائیں، اور وہ زندگی جئیں جو آپ ہمیشہ سے جینا چاہتے تھے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ نہ کریں اور اس سے جائیں جو کہ زیادہ ہیلدی ہے اور زیادہ پاک ہے۔ UK کی ایک اخبار ہے دا ڈیلی ٹیلی گراف، اگر آپ اس کی 29 میں 2014 کی اخبار پڑھیں نا تو اس میں آپ کو ایک ریسرچ ملے گی، اس میں یہ لکھا ہے کہ فحش فلمیں دیکھنے سے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ شرنک ہو جاتا ہے، اور جو سیکشول سٹیمولیشن ہوتی ہے نا ان پر بھی ڈل رسپانس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت واضح رہے کہ فحش فلمیں دیکھنے کے جو نقصانات ہیں نا اب ہر کسی کو پتہ ہے۔ برلن میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے میکس پلانک، انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ دماغ کا ایک حصہ جو ہے نا وہ جو ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے جب لوگ موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہوں یا ان کو کچھ اچھا لگ رہا ہو نا، وہ شرنک ہو جاتا ہے اور اسے اسے کام نہیں کر پاتا، اور یہ تب ہوتا ہے جب لوگ بار بار فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں خود کہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا حصہ ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا دھیان نہیں رکھنا چاہیے کہ اس حصے کی ہم صحیح سے حفاظت کریں؟ ماضی میں سائنسدان یہ مانتے تھے کہ جیسے ہی بچے کا بچپنا ختم ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ جو ہے وہ بھی بننا بند ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اگر ان کو بچپن میں کوئی انجری وغیرہ ہو جائے تو اس سے ان بچوں کا دماغی توازن جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن ریسنٹلی یہ بات ڈسکور کی گئی کہ دماغ جو ہے جیسے جیسے ہم بدلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دماغ بھی بدلتا رہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے آپ کو بار بار ریوائر کرتا رہتا ہے اور نئی عادتیں سیکھتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے۔ خاص کر یہ جو جوانی کے سال ہوتے ہیں اس میں جو ہمارا دماغ ہے بہت زیادہ بنتا ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ اگر اس عمر میں آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی دماغ کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ جو فحش ہے یا پون ہے بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہے، کمپلسیو ہوتی ہے، بہت ایڈکٹیو ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے جو نقشہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے نا وہ ایک بہت لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایکچوئل میں جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ سوچیں ذرا اس وقت جو فحش مواد ہے نا یہ آپ کی دماغ پر چھا جاتا ہے، اور جو اصل میں حقیقت میں سیکشول انٹیمیسی ہوتی ہے وہ اس کو بھی کم کر دیتا ہے ہمارے ذہن میں۔ ایک ریسرچ ہوئی ہے لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے کولمبیا یونیورسٹی میں، ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ڈومن ڈوجے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح جو پون ہے نا آپ کے برین میں فزیکل چینجز لاتی ہے۔ وہی لکھتے ہیں کہ بار بار فحش مواد دیکھنے سے نا آپ کے دماغ میں کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو کنڈیشنز ہیں وہ فوکس ہوتی ہیں اور اٹینشن دیتی ہیں ان تصویروں پہ جن کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو اور کسی چیز کی پھر پرواہ نہیں رہتی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس خاص وقت میں وہ بس کہتا ہے بس مجھے یہ دیکھنے دو، چاہے آپ کام پر ہوں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ آپ کی نماز میں بھی ہو نا، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا ان کو سوچیں تو سالوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری تصویریں جو مواد ہے نا ان کے ذہن میں رچ بس جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ دماغ میں آ جاتی ہیں کہ بہت زیادہ مشقت لگتی ہے کہ ان تمام وائرز کو ریوائر کیا جائے۔ دوسری بات، ڈاکٹر ڈوجے یہ بات مینشن کرتے ہیں پون کی وجہ سے بہت سارے سرٹن کیمیکلز اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ برین کی ہارمونز کی ریلیز ہوتی ہیں، جیسے کوئی اور ایڈکٹیو سبسٹنس ہو۔ ان کیمیکل کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پہ تو مزہ آتا ہے لیکن سکون نہیں آتا، آپ کو فوری طور پہ ایک مزے جیسی فیلنگ آتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مزہ چلا جاتا ہے تو بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ آپ نے کام پھر سے کر دیا۔ اچھی خبر یہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، آپ کا جو ذہن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے استطاعت ڈالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اور جو اس کی اصل میں پیورسٹ فارم تھی واپس جا سکتا ہے وہاں پہ۔ اور جو ایک ہی چیز آپ کی مدد کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، صحیح چیزیں دیکھیں اور صحیح عادتیں اپنائیں۔
اور اپنے آپ کو پورنوگرافی سے قطعاً دور کر لیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں چاہتا ہوں آپ سے بات کروں 3 بڑے جھوٹوں کے بارے میں جو فحش فلموں کے حوالے سے مردوں کو ہوتے ہیں۔ ان کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں نا تو کچھ مردوں کے لیے فحش فلمیں دیکھنا بند کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ سب سے پہلا جھوٹ کہ عورت یہ سب ہر وقت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پورن میں وہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ عورت جو ہے ہر وقت تیار ہے کہ وہ آپ کو خوش کرے، آپ کے پاس آئے اور آپ کی تمام سیکشل نیڈز کو پورا کرے، بس یہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اصل عورت کی سائڈ نہیں دکھاتے، جو کہ ایک ماں ہے، جو آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، آپ کے بچوں کا دھیان رکھنے والی ہے، جبکہ آپ کام پہ ہیں، آپ کے لیے کھانا بنانے والی ہے، آپ کا دھیان رکھنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس کو کوئی بری خبر ملی ہے اور آج وہ اچھے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پورنوگرافی میں ایسے دکھایا جاتا ہے کہ عورت ایک سیکس سلیو ہے جس کے بنائے جانے کا اور کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کا ایک حصہ ہے۔ النساء شقائق الرجال، اور جو عربی لفظ ہے نا شق، اس کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے بغیر آدھے ہیں، وہ ہمارا آدھا ہے، وہ ہماری عزت ڈیزرو کرتی ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اب اس کو کمپیئر کریں کہ کس طرح پورنوگرافی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ عورت کی عزت کریں۔ اگر آپ واقعی میں مرد ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، آپ کو یہ سب چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا جھوٹ، بچے جو ہیں ان کو بھی یہ سب پسند ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ فحش فلمیں دیکھی جاتی ہیں نا، اور سب سے بڑا ان کا جو بیچنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کو بچوں جیسے کپڑے پہنا دیتے ہیں، یعنی ایک عورت جو ہے اس کو ایسے کپڑے پہنائیں گے جو لگے گا کہ وہ چھوٹی بچی ہے، جس کو پسند ہے یہ سب کرنا۔ اور جو یہ لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ چیز بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ کا جو دماغ ہے نا، کہ آپ بھی جب کہ آپ بڑے ہو چکے ہیں نا، آپ کو بھی یہ سب کچھ بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ۔ اور اس کے نتیجے میں ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو کاؤنسل کیا تھا جس کے اوپر ریپ کیس کا چارج لگا ہوا تھا، اور یہ اس نے کام اسکول یارڈ میں کیا تھا، بہت پرانی بات ہے۔ اور جب میں نے اسے پوچھا نا کہ بھائی کس چیز نے آپ کو کہا کہ یہ سب کرو، تو اس نے کہا کہ میرے خیال سے یہ چیز میں نے کسی فحش فلم میں دیکھی تھی۔ تیسرا جھوٹ، فحش فلمیں اور مشت زنی زنا کرنے سے بہتر ہے۔ جب آپ گناہوں کے وزن کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا وہ زنا سے کم ہے، زنا تو بہت زیادہ ہے نا۔ زنا میں 2 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں سکھائی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا ہے حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا ہے ان چیزوں کو چھونا جو اللہ نے منع کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فحش فلمیں دیکھنا زنا کرنے سے بہتر ہے؟ اس کے جواب میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مشت زنی اور فحش فلمیں دیکھنا، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک دن زنا کروا دیں گی، جس سے اللہ بچائے۔ یہ آپ کی عادت اتنی زیادہ اوپر چلی جائے گی کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی اب میں نے بھی یہی کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے کسی بھی طرح سے فحش فلمیں دیکھنا زنا سے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو اس سے جتنی بھی ساری قریب لے کے جا رہی ہیں چیزیں وہ سب برابر ہیں۔ آپ خود سے پوچھیں کہ ان سب جھوٹوں سے آپ اپنے آپ کو کب نکالیں گے باہر؟ اب آپ کو جھوٹ پتہ لگ گئے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچانا نہیں چاہیں گے اور سچ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے ایک سرسری بات کی تھی اس شخص کے بارے میں جس نے ریپ کیا تھا، اور اس کے پیچھے اس کی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ اور جب میں نے اس سے تفصیلی بات کی کہ کس طرح سے صرف فحش فلمیں دیکھنے سے وہ اتنا بھیانک کام کر سکتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ فحش فلموں میں ریپ سین اتنے ڈرامیٹکلی ہوتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا ریپ ہو، اور اس کو ایسا دکھاتے ہیں کہ شروع میں وہ ریزسٹ کرتی ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ کچھ نہیں کہتی، وہ ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ انجوائے کر رہی ہو۔ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے جو میسیجز ملتے ہیں فحش فلموں میں آپ کو، اس سے بہت سارے مردوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ریپ کرنا جو ہے وہ انجوائبل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ حتیٰ کہ 2011 کی ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ پبلش ہوئی تھی سیکشل ایڈکشن اینڈ کمپلسیوٹی میں، جو کہ ہفنگٹن پوسٹ میں آئی تھی یہ خبر۔ انہوں نے یہ چیز انالائز کی کہ کس طرح سے اثر پڑتا ہے فحش فلموں کا، خاص کر نوجوانوں پر، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ
کہ 83% مرد جو کہ مین سٹریم فحش فلمیں دیکھتے تھے، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ریپ کریں۔ ہاں، اس بات کی ان کو یقین دہانی ہو جائے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے، ان کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ اب میں اگر خود کی بات کروں، یہ میں بہت عرصے سے چیزیں پڑھا رہا ہوں، مجھے فونز آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، میسیجز ملتے ہیں بہنوں کے، اور وہ شکایت کرتی ہیں کہ کس طرح ان کے خاوند جو ہے ان کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کا خاوند یہ سب کیوں کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ ایک دم سے اتنا غصہ کس بات کا؟ اور جو پہلی بات میں ان سے پوچھتا ہوں یا ان کو بتاتا ہوں کہ میری بہن جائیں اور اپنے خاوند سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ فحش فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس کا صرف یہی جواب ہے، وہ یہ چیزیں صرف یہیں سے ہی سیکھ رہے ہیں، اور یہ کہیں سے نہیں آ رہی چیزیں، یہی چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں، گندے اور بری چیزیں ہم بستری کو لے کر۔ جینٹ ہینسن ایک ریسرچر ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے دا افیکٹ آف پورنوگرافی آن ابیوز وومن۔ ان کی ریسرچ میں ہے کہ وہ عورتیں جن کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے، ان میں سے 58% عورتوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس سب میں فحش فلموں کا بھی ہاتھ ہے۔ اور ایک اور ریسرچ ہے جس کے اندر یہی بات ڈسکس ہوئی ہے، 198 ابیوزڈ عورتوں میں جن کے اوپر ظلم ہوا، ان میں سے 49.9% عورتیں جو ہیں انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس سب میں جو ہے فحش فلمیں اور پون کا ہاتھ ہے۔ ایک اور ریسرچ میں بات آئی ہے، اور یہ میں آپ کو اس سے اقتباس سنا رہا ہوں، کہ 1 میں سے 4 جو ظلم کرنے والے مرد ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پارٹنر کو ساتھ بٹھا کے وہ چیز دکھاتے ہیں، وہی چیز کرواتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ وائلنٹ کہا گیا ہے، جتنے بھی زیادہ ظلم اور ابیوز کرنے والے مرد ہیں، یہ بات اس میں شامل ہے۔ یہ میرا پیغام ہے مردوں کے لیے، بہت دھیان سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں کیا فرمایا، خاص کر مردوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، کہ یہ سچ ہے کہ آپ کے اوپر کچھ اختیارات ہیں اپنی عورتوں کے حوالے سے، لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں آپ پر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ان کو اپنے گھر میں لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اگر وہ آپ کی بات مانتی ہیں، اپنی عورتوں کا دھیان رکھیں، ان کا نان نفقہ کریں، ان سے پیار سے پیش آئیں، ان کو عزت دیں، کیونکہ وہ آپ کی ساتھی ہیں اور آپ کی مدد کرنے والی ہیں۔ یہ آخری بات دوبارہ سنیں کہ وہ آپ کی ساتھی ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتی ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ اس لت میں پڑے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے، آپ خود سے پوچھیں کہ کیا یار اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ یار میں اس کو چھوڑوں اور چلے میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، اس سے اس کی مدد مانگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں بہت زیادہ ریئیکٹ کرے، لیکن آپ صبر سے کام لیں، وہ فوراً سے آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کی مدد کرے گی، ورنہ آپ کی یہ جو لت ہے یہ آپ سے تشدد کروائے گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل برعکس ہے۔ جو اس کے عادی ہیں، چاہے وہ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، تو لانگ رن میں وہ پریفر کریں گے کہ وہ مشتزہ نہیں کریں، بجائے یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ یہ ہیں بیسیکلی پون ایڈکشن کے ثمرات، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو بہت زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں اپنی اس عادت میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیماری سے سفر کریں، اریکٹائل ڈسفنکشن۔ وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کہ بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے میں سب سے ضروری حصہ جو چیز برقرار رکھتی ہے نا، وہ اس کی نااہلی ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ لوگ پون اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیکشل ایبیلٹی کو انہینس کریں گے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اس کے آخر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہم بستری کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ڈیلی میل UK میں ایک اخبار ہے، اس کے اندر ایک سروے رپورٹ ہوا، اس میں یہ آیا کہ 5 میں سے 1 مرد جو ہے وہ ہفتے میں 3 سے 5 دفعہ فحش فلمیں دیکھتا ہے، اور ان میں سے 3% نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھی کے ساتھ جنسی تعلقات سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ فحش دیکھنا اسی طرح نشہ آور ہے جس طرح کوکین جو صارفین میں سخت مواد کے لیے رواداری پیدا کرتا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ حقیقی زندگی کی جنسی سرگرمیوں سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کچھ ریسرچرز تھے نیول میڈیکل سینٹر سین ڈیاگو سے، انہوں نے ریسرچ کی 300 مرد اور 300 عورتوں پر، ان سے 2 سروے جو ہے نا وہ فل آؤٹ کروائے ان کی اس عادت کے اوپر۔ مردوں کے لیے ریسرچرز نے یہ بات نوٹس کی کہ باقاعدگی سے فحش دیکھنا، جس کی وجہ سے جنسی خواہش کی کمی کا شکار ہونا، اور اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا ان میں۔
پچھلے 10 سالوں کے درمیان بہت سارے مردوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ وہ اب اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر پاتے، اور یہ جو شکایت ہیں وہ ادھیڑ عمر کے لوگوں میں، جیسے 40 سال یا 50 سال، اب ان کے درمیان نہیں رہی، بلکہ اب تو 20 سال 30 سال اس ایج میں بھی آ گیا ہے مسئلہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کو تباہ کر دیں۔ آپ اپنا وقت اس چیز پر ضائع کریں جو آپ کا وقت بھی برباد کرے گی اور آپ کی زندگی بھی، اور آپ اپنے خاندان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کریں، جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ ایسا آپ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، فحاشی کی لت کے بارے میں سب کچھ سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ عادت ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ یہ چیز صرف اور صرف آپ کے ذہن میں ہے اور یہ وہیں پہ بن رہی ہے۔ یہ بات جانیں کہ آپ اچھی عادتیں بھی اپنا سکتے ہیں اس کے بجائے۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ اس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں، تو وہ تمام عادتیں آپ اچھی عادتیں اپنا سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں بھی سیکھیں کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں فحش فلموں کی وجہ سے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو خوشگواری دیتی ہے نا، آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اپنے ماحول کو تبدیل کریں۔ آپ نے اپنے ماحول کو چینج کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لت سے باہر نکلیں۔ جس ماحول میں تھے اس سے آپ کو اب نکلنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو آپ کو بدلنی ہے نا، مثال کے طور پہ، وہ یہی ہے کہ آئندہ سے آپ نے اکیلے میں انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا۔ یہ بڑا مشکل ہوگا اس نئی عادت کو اپنانا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تھوڑا ہی وقت لگے گا کہ آپ ایک نیا انوائرمنٹ، ایک نیا ماحول جو ہے جس میں آپ خوش ہوں گے اور آپ کو اس میں سکون ملے گا۔ نمبر 3، موجودہ عادات کی تبدیلی۔ جو بھی عادت آپ چاہتے ہیں کہ اپنائیں وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے، اور میک شیور کریں کہ اس کو آپ انجوائے بھی کریں۔ آپ صرف جم ہی نہ جائیں، جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے تو آپ نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاگنگ کرنا پسند ہو، یا آپ کو سوئمنگ کرنا پسند ہو، یہ ساری بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ریڈ کرنا پسند ہو، فشنگ کرنا پسند ہو، ان چیزوں کو ذرا ایکسپلور تو کریں۔ جو بھی عادت آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنائیں نا، وہ ایک تو پروڈکٹیو ہونی چاہیے اور وہ چیز آپ انجوائے کرتے ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنی پچھلی عادت چھڑوائیں گے۔ نمبر 4، واپسی کی علامات کے لیے تیار رہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ وہ تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن آ رہی ہے، آپ انزائٹی میں ہیں یا اریٹیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اگر آپ کو یہ باتیں پتہ ہوں گی تو ان اوقات میں آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب علامات آپ میں آئیں گی جب بھی آپ یہ چیزیں چھوڑیں گے۔ آپ یہ پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نمبر 5، اپنی مدد کے لیے ایک سپورٹ گروپ تلاش کریں۔ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ لگے گا نا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس جنگ میں، تو اس سے آپ کو بہت امید ملے گی۔ جب لوگوں کا سپورٹ ملے گا تو چانسز یہ ہیں کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ فیب کے نام سے ایک کمیونٹی ہے، ان کو چیک کریں، جہاں آپ بہت ساری چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں اور جہاں سے آپ کو کافی سپورٹ بھی مل سکتا ہے۔ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ آخر آپ اس کو کب چھوڑیں گے، بس اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے، اور پھر یہ سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سڈنی مارننگ ہیرلڈ نیوز پیپر میں انہوں نے بات شامل کی کہ 3 میں سے 1 عورت فحش فلمیں دیکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا ایک سیکنڈ اس کو امیجن کریں، کیا عورتیں بھی فحش فلمیں دیکھنے کی عادی ہو سکتی ہیں مردوں کی طرح؟ جب میرے پاس پہلا کیس آیا کاؤنسلنگ کا ایک سسٹر کی طرف سے، جنہوں نے مجھ سے کنفیس کیا کہ ان کو اس چیز کی عادت ہے، تو میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، اور پھر بعد میں جا کے مجھے بات پتہ چلی کہ اس بری عادت میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور بہت سارے کیسز میں وہ بہت خطرناک طریقے سے اس میں شامل ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے مرد جو ہے اس عادت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس سٹیسٹکس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ بھی اس لت میں شامل ہو رہی ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ جس طرح سے ایک عورت اس عادت میں انگیج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے۔ جو مرد ہیں نا، وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں۔ وہ ویب پہ سرچ کرتے ہیں، اپنی مطلوبہ تصاویر حاصل کرتے ہیں، اس میں مشتزنی کرتے ہیں، اور کہانی ختم۔ جبکہ خواتین اور بہت ساری متعدد مطالعات کے مطابق سائبر سیکس تعلقات کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن بناتی ہیں آن لائن ہی، بجائے یہ کہ وہ صرف فحش فلمیں دیکھیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اپنی سرگرمیوں کو آف لائن لے کے جاتی ہیں۔
میں ایک سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا کہ جو اس لت میں پڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنی شادی سے بہت عرصے پہلے سے اس میں تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ اپنی اس لت سے جان نہیں چھڑوا پا رہی تھیں. انہوں نے اپنی بڑی کوشش کی، ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا، لیکن 2 ہفتوں سے زیادہ وہ اس کو ترک نہیں کر پائیں. یہاں پہ ان کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اس سے بھی بڑا مسئلہ ان کی زندگی میں آیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے زنا کیا جبکہ ان کا خاوند موجود تھا، اور شادی کے بعد اسے اس شرمناک فعل میں کتنا وقت لگا؟ 7 ماہ. اسی وجہ سے یہ بات میں نے مینشن کی تھی، جبکہ بہت سارے مرد اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی اس لت میں ہیں اور ان کا طریقہ کار بہت مختلف اور بہت خطرناک ہے. میری بہنوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس مصیبت میں اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ہر سیکنڈ اس سے نفرت کرتی ہیں جو آپ کے قابو سے باہر ہے، اور یہ نشہ آپ پر قابو پا رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فحش فلموں کی لت آپ تک نہیں رہے گی، اور آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا اس گناہ کو کرنے میں جس کے بارے میں ہمارا دین بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج ہی ڈیسیجن لیں اور مدد لیں کسی پروفیشنل کاؤنسلر کی، کسی کوچ کی، جو آپ کی مدد کر سکے، تاکہ آپ اپنی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ آرام اور سکون سے گزار سکیں، اور اپنی بڑھتی ہوئی خواہش کو کھلانے کے بجائے اپنے خالق کو خوش کرنے پر توجہ دیں. جو پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہے جس سے آپ اپنی اس لت سے جان چھڑا سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک عادت کس طرح بنتی ہے اور کس طرح آپ ایک بری عادت کو اچھی عادت سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس سٹیپ کو کرنا چاہیے. اگر ہم واقعی سیریس ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلیاں لائیں. ایک کتاب ہے دا پاور آف ہیبٹ، اس میں چارلس ڈوہگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک گولڈن رول ہوتا ہے جس کو دا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں، جس میں یہ بتاتے ہیں کوئی بھی عادت ہو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ بیسیکلی 3 چیزوں سے ہو کے گزرتی ہے: کیوز، روٹینز اور ریوارڈز. جو کیوز ہیں، جو اشارے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں اور آپ کو آگے دھکیلتی ہیں کہ آپ یہ کام دوبارہ سے کریں، جسے ہم عادت کہتے ہیں. اور ہم ان ایپیسوڈز میں جو مینشن کر رہے ہیں وہ ہے ایڈکشن، ٹھیک ہے. اور پھر آتی ہے آپ کی روٹین، جو کہ آپ ایک ہی ایکشن کو بار بار کرتے ہیں، اور آپ کے کیس میں بار بار فحش فلمیں دیکھنا اور سیلف پلیجرنگ کرنا. اور پھر آتے ہیں ریوارڈز، جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ کو ایسے احساسات ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام پورا کر لیا اور اب آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہ جو سائیکل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ جانچ لیا کہ وہ کیوز اور اشارے اور ٹریگرز کیا ہیں جو ہمیں یہ عادتیں بار بار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ پھر ہم وہ عادتیں کرنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس عمل کو یا اس بیہیویئر کو بدلنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کیوز کو، ان اشاروں کو جو اس عادت پہ ان کو اکساتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے. اب میں آپ سے صرف کیوز یا وہ اشارے یا ٹریگرز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور ان اشاروں کی بھی 5 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1، دن میں کوئی خاص وقت ہونا. نمبر 2، کوئی خاص جگہ ہونا. نمبر 3، کچھ خاص لوگوں کا ہونا. نمبر 4، کوئی خاص ایموشن کا ہونا. اور نمبر 5، ایک خاص قسم کا بیہیویئر جو آپ روزانہ کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے باری باری ان تمام کیوز کی، تاکہ اس ہیبٹ لوپ کو ہم مزید بہتر سمجھ سکیں. نمبر 1، دن میں کوئی خاص وقت ہونا. اکثر جو عادی ہیں اس لت میں، وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں رات کے 11 بجے کے بعد. آپ کا اس وقت تک جاگتے رہنا یہ ایک کیو ہے جس کی وجہ سے آپ بار بار وہی چیز کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ سمپلی آپ جلدی سوئیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس سائیکل کو بریک کر دیں گے. نمبر 2، کسی خاص جگہ کا ہونا. ہمارے دماغ میں جن جگہوں پر ہم جاتے ہیں ان جگہوں سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے. اب اس میں وہ ویب سائٹس بھی آتی ہیں جو ہم انٹرنیٹ پہ وزٹ کرتے ہیں، اور اسی میں آتا ہے کہ اگر آپ کچھ جگہوں پر جاتے ہیں، جیسے کلبز میں، مالز میں، یا کچھ گلیوں میں، محلوں میں، تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ جب واپس آپ گھر آئیں گے تو آپ بہت زیادہ اس طرف انکلائن ہوں گے کہ آپ وہ ساری چیزیں دیکھیں. اس کا کیا حل ہے؟ سمپلی ان جگہوں پہ جانا بند کر دیں خواہ. نمبر 3، کچھ خاص لوگوں کا موجود ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص ہمیشہ اس طرف مائل ہوگا اور اسی کے دین کی اطاعت کرے گا جو اس کے دوست کا دین ہوگا. محتاط رہیں کہ آپ کے دوست کون ہیں. اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ
بہتر دوست ڈھونڈیں، وہ دوست جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائیں۔ نمبر 4، خاص قسم کے احساسات۔ بعض اوقات آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ وہی چیز دہرانا چاہتے ہیں۔ سو اس کا کیا حل ہے؟ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کسی پروڈکٹیو کام کو کریں۔ نمبر 5، روزانہ کسی ایک طریقے سے برتاؤ کرنا۔ بہت سارے جو عادی ہیں وہ خواہ مخواہ جو ہے انٹرنیٹ پہ براؤز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک، کبھی انسٹاگرام، خواہ مخواہ یوٹیوب پہ فضول ویڈیوز دیکھنا۔ اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ ساری امیجز دیکھتے ہو تو آخر میں آپ کہتے ہو کہ نہیں، اب میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔ سو اگر آپ بہت سارا فضول وقت اور خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو یہ بھی آپ کو اپنی عادت کی طرف لے جاتی ہے چیز۔ آپ کو جو بات ابھی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان اشاروں یا ان کیوز پر دھیان دینا ہے جو آپ کو مجبور کرتے ہیں یہ عمل کرنے پہ بار بار۔ جب آپ ان پہ قابو پا لیں گے تو آپ اپنی عادت پہ بھی قابو پا لیں گے۔